دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بیان کردہ واقعات دیوان جرمنی داس کی کتاب مہاراجا سے لیے گئے ہیں، جو ہندوستان کے حکمرانوں سے متعلق ایک گھناؤنا سچ ہے۔ یوں تو اس کتاب میں بہت سے راجاؤں کے دلچسپ و عجیب قصے بیان کیے گئے ہیں، لیکن آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے مہاراجا کا جن کی عیاشیوں اور بد انتظامی کے سبب انگریز بھی حیران و پریشان رہ گئے، جبکہ یہ فارمولا انگریزوں کا ہی بنایا ہوا تھا کہ ہندوستان کے راجا مہاراجاؤں کو عورتوں، شراب اور دولت میں اس قدر ڈبو دیا جائے کہ کسی کے دل و دماغ میں بغاوت کا سوال بھی پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ مہاراج ان تمام چیزوں میں اس قدر آگے بڑھے کہ انگریزوں کو بھی مجبوراً ان سے جان چھڑوانی پڑی۔ یہ تھے بھارتی ریاست الور کے مہاراجا جے سنگھ پربھاکر۔ ان کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے۔ ایک مرتبہ مہاراجا جے سنگھ راجستھان کے علاقے میں چند انگریز افسران اور امرا کے ساتھ پولو کھیل رہے تھے، جس میں انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ مہاراجا نے اس شکست کے بدلے اپنے گھوڑے کو بھرے مجمع میں نہایت بے دردی سے پیٹا۔ بعد میں کئی دن تک اس معصوم گھوڑے کو کھانا تک نہ دیا گیا، جبکہ مہاراجا جے سنگھ کے غرور کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مہاراجا نے بمبئی میں مقیم دنیا کے مشہور نجومی ایلسٹر کو الور آنے کی دعوت دی۔ مہاراجا اس نجومی سے آنے والے الیکشن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایلسٹر نے یہاں آنے کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور شرائط بھی مہاراجا کو پیش کی۔ بہرحال مہاراجا نے تمام شرائط قبول کر لی اور ایلسٹر ٹرین کے ذریعے الور نامی ریاست پہنچ گیا۔ ایلسٹر جب یہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسے اسٹیشن لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے آدھا راستہ پیدل طے کیا اور آدھا تانگے پر۔ جب دنیا کا یہ مشہور نجومی مہاراجا جے سنگھ کے محل کے قریب پہنچا تو کسی محافظ نے اسے اندر ہی نہ جانے دیا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ پیسہ ملنا تو دور، یہ نجومی مہاراجا سے ملنے تک کو ترس گیا۔ آخرکار اس نے بمبئی جانے کا فیصلہ کیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کی بدقسمتی کہ اسے وہاں 2 پولیس اہلکار مل گئے اور اسے لے جا کر تھانے میں بند کر دیا۔ کئی مہینے جیل میں گزارنے کے بعد اچانک مہاراجا نے اسے طلب کیا۔ نجومی نے سکھ کا سانس لیا، نئے کپڑے پہنے اور مہاراجا کے مستقبل کا حال بتانے اس کے پاس پہنچ گیا۔ مہاراجا انتہائی بے رخی سے اس نجومی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو آدمی اپنا مستقبل نہیں جانتا کہ اسے الور جا کر کن مشکلات کا سامنا ہوگا، وہ میرا مستقبل کیا بتائے گا۔ اس کے بعد مہاراجا نے دنیا کے اس مشہور ترین نجومی کی واپسی کا ٹکٹ کروایا اور بغیر پیسے دیے الور سے روانہ کر دیا۔ مہاراجا جے سنگھ کا ماننا تھا کہ وہ ہندوؤں کے بھگوان شری رام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا کی اعلیٰ ترین نسل ہے، جبکہ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ وہ خود بھی بھگوان کا اوتار ہے۔ اسے لگتا تھا کہ عام لوگوں کو چھونا اس کی پوترتا کو کم کر سکتا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا کرتا، یہاں تک کہ ملکہ انگلستان اور وائسرائے سے بھی دستانے پہنے بغیر ہاتھ نہ ملاتا۔ ریاست الور کا حکمران ہونے کے باوجود اسے یہاں کے غریب لوگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ریاست کی تمام آمدنی اپنے محلوں، ذاتی استعمال کی سڑکوں اور اپنی عیاشیوں پر لٹا دیا کرتا۔ انڈیا کا مشہور سریسکا پیلس بھی اسی مہاراجا یعنی جے سنگھ کا تعمیر کردہ ہے۔ مہاراجا جے سنگھ کی کئی مہارانیاں اور کنیزیں تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مہاراجا جے سنگھ کو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے برعکس وہ مردوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ان مردوں کا انتخاب اپنے وزیروں، سیکرٹریز اور دیگر عہدیداروں میں سے کرتے، یا ریاست میں سے جو شخص انہیں بھا جائے اسے اپنا محبوب بنا لیتے۔ عورتوں میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود کئی مہارانیاں اور کنیزیں محل میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مہاراجا اکثر راتوں میں ایسی دعوتیں منعقد کیا کرتے جن میں انگریز افسران، ریاستی عہدیدار اور دیگر امرا شریک ہوتے۔ یہ دعوتیں ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہوا کرتیں، جو وزیر یا عہدیدار جس مہارانی سے چاہتا تعلق بنا لیتا۔ نہ تو مہاراجا کو اس پر کوئی اعتراض ہوتا اور نہ مہارانی کو زبان کھولنے کی جرت۔ رفتہ رفتہ اس عمل سے شاہی خاندان کی عورتوں کی بدنامی ہونے لگی۔ تب مہاراجا جے سنگھ نے یہ حکم جاری کیا کہ شاہی محل میں منعقد ہونے والی محفلوں میں شرکت کرنے والے وزراء، امرا اور دیگر عہدیدار بھی اپنی اپنی خواتین کو ساتھ لایا کریں۔ ان لوگوں نے بہت سر پیٹا، لیکن مہاراجا کے حکم کے آگے کس کی چل سکتی تھی۔
اور وہ سب کے سب مہاراجا کا حکم ماننے پر مجبور ہوئے۔ چند دن بعد مہاراجا نے غضنفر علی خان نامی ایک شخص کو ریاست کا وزیر خزانہ منتخب کیا۔ یہ کافی خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اس لیے جلد ہی مہاراجا جے سنگھ کے انتہائی قریب ہو گئے اور ان کا شاہی دعوتوں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں غضنفر علی خان مہاراجا اور مہارانیوں سب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے۔ ان کی پسندیدگی وزیر اعظم گردھاری لال اور دیگر وزراء کو بہت زیادہ کھٹکنے لگی۔ ایک مرتبہ مہاراجا کو اچھے موڈ میں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کا وزیر غضنفر علی محل میں ہماری عورتوں کے بیچ بہت رنگرلیاں مناتا ہے، جبکہ اپنی عورتوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم سے چھپا کر رکھتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے؟ مہاراجا ان درباریوں کی باتوں میں آ گیا اور اگلی مرتبہ جب غضنفر علی خان محل میں حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ اس دیوالی پر وہ بھی اپنی بیگم کو لے کر شاہی محل میں شرکت کرے۔ یہ سن کر غضنفر علی بہت سٹ پٹایا۔ بادشاہ نے اسے 10,000 روپے عنایت کیے اور کہا کہ فوراً اپنی بیگم کو لاہور سے لے آؤ۔ مہاراجا کی حکم عدولی اسے قید خانے تک پہنچا سکتی تھی، لہٰذا چپ چاپ لاہور روانہ ہوا۔ جب دہلی پہنچے تو یہاں ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس نے یہ مسئلہ سنا تو پوچھا کہ کیا مہاراجا نے تمہاری بیوی کو دیکھا ہے؟ اس پر غضنفر علی خان نے انکار کیا۔ اب دوست نے کہا لگاتے ہوئے اس مسئلے کا ایسا حل تجویز کیا کہ غضنفر علی خان کی ساری پریشانی فوراً ہی ختم ہو گئی۔ چند لمحوں بعد یہ دونوں اشخاص دہلی کے بدنام زمانہ فحاشی کے اڈوں پر ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش کر رہے تھے۔ بالآخر انہیں مطلوبہ لڑکی مل ہی گئی۔ چند دن اسے تربیت دینے کے بعد غضنفر علی خان واپس الور روانہ ہوئے۔ یہ دونوں جب شاہی محل میں حاضر ہوئے تو سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ محفل کی شروعات ہوئی۔ وہ لڑکی جو ایک پیشہ ور طوائف تھی، اس نے اپنے ہنر میں محفل کی تمام مہارانیوں اور کنیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مہاراجا غضنفر خان کی بیگم کی کارکردگی سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسے 5 لاکھ روپے بطور انعام پیش کیے گئے۔ چند دن الور میں رہنے کے بعد بیگم خان یہاں سے رخصت ہوئیں اور چند ہی دن بعد مہاراجا کو خبر ملی کہ ڈیلیوری کے دوران بیگم خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مہاراجا اور دیگر درباریوں نے ان کے غم میں ایک روز کا سوگ منایا، جبکہ غضنفر علی خان دل ہی دل میں اپنے اس دہلی والے دوست کو دعائیں دیتے رہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد مہاراجا آف الور یعنی جے سنگھ کو وائس رائے لارڈز کی جانب سے دعوت ملی کہ وہ کچھ دن یہاں ہمارے ساتھ شملہ میں گزارے۔ اس بات پر خوش ہونے کے بجائے مہاراجا نے ایک طویل فہرست وائس رائے لارڈز روانہ کی، جس میں لکھا تھا کہ مہاراجا کو چمڑے کی بنی ہر چیز سے الرجی ہے، سو اسے رہائشی جگہ سے ہٹا دیا جائے، جبکہ مہاراجا کو کتوں کا پاس رہنا پسند نہیں، اس لیے شملہ کے تمام کتوں کو قید کر لیا جائے۔ وائس رائے لارڈ ویلنگٹن کو یہ باتیں سخت بری لگیں، لیکن انہیں درگزر کرتے ہوئے اس نے مہاراجا کی ہدایات پر عمل کروایا۔ چند دنوں بعد مہاراجا شملہ آ گئے۔ ان کے اعزاز میں شاہی کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ انگریز افسران اور ملک کے نامور امراء موجود تھے کہ اچانک وائسرائے کی بیوی کا کتا اپنے کمرے سے نکل کر ٹیبل کے نیچے آن بیٹھا اور اتفاقاً مہاراجا کی ٹانگ اس کتے سے ٹکرا گئی۔ مہاراجا نے نہ تو وائسرائے کا خیال کیا اور نہ ہی اس کی بیگم کا۔ غصے میں بڑبڑاتے اور پاؤں پٹکتے ہوئے محفل سے روانہ ہوئے۔ بالآخر مہاراجا کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے انگریز تنگ آ گئے اور مہاراجا جے سنگھ کا داخلہ ان کی اپنی ہی ریاست الور میں ممنوع قرار دیا گیا۔ بیچارے مہاراجا سیٹھ گووند رام سے قرضہ لے کر یورپ روانہ ہوئے۔ ان کا آخری دور انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جب تخت پر واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو شراب اتنی کثرت سے پینے لگے کہ ایک دن نشے میں چور مہاراجا سیڑھیوں سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑوا بیٹھے اور چند دن بعد سخت اذیت میں ان کی موت ہو گئی۔ دوستو، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔